السلام علیکم سر. کیا کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. آج کی ہماری اس مختصر سی نشست کا موضوع اخلاق امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے اخلاقی مسائل کا حل قرار پایا ہے. سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام دوسری یا تیسری ہجری 15 رمضان میں پیدا ہوئے. آپ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے. آپ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، جس انداز سے کتابوں میں آپ کے مناقب ملتے ہیں. خصوصاً آپ کا اخلاق بھی انہی کے اخلاق جیسا تھا. اگرچہ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یقیناً اس وقت ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ شمع امامت کی اسی خاندان اہل بیت علیہم السلام میں اگر ہم عطرت کے عنوان سے آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ پہلا چراغ ہے جو کہ اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں امامت کا روشن ہوا ہے. سورہ مبارکہ کوثر کی اگر عملی طور پر تفسیر کے عنوان سے مولا حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دیکھا جائے تو غلط نہ ہوگا. اگر سورہ کوثر میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا، اور آپ کو تو ہم نے الکوثر عطا کر دیا ہے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا ہے، تو یقیناً آج کے دن رسول اللہ کی آغوش میں وہ خیر کثیر موجود ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے اس طرح اشارہ فرمایا. آپ کی ولادت کے ایک روایت کے مطابق 7ویں سال آپ کے نانا نے آپ کا عقیقہ کیا، جس کے میں ایک دمبا ذبح کیا گیا اور آپ کے سر کے بال بھی تراشے گئے. ساتھ ہی آپ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دی گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ پروردگار، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث اس قدر مشہور اور اس قدر متواتر ہے، اور
یقیناً فریقین کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ جس میں جو اہل بیت علیہم السلام خاص طور حسنین علیہم السلام کو جوانان جنت کا سردار بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے۔ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بلکہ کیا خوب سوار ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام یقیناً باوقار اور متین شخص کے حامل تھے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سارے لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنی ساری دولت و ثروت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی تھی۔ 3 بار اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا، جس میں سے آدھی اپنے لیے اور آدھی راہ خدا میں بخش دی تھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نہایت شجاع اور بہادر انسان تھے۔ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تھے تو فوج میں آگے ہی آگے رہتے تھے۔ جنگ جمل ہو یا صفین، دونوں جنگوں میں آپ نے بہت خطرناک اس انداز سے، یہ دونوں بہت خطرناک جنگیں تھیں جو کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے بابا کے ہمراہ لڑی ہیں۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ تقریباً 6 مہینے حکمران رہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف سبقت کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں اپنے اخلاقی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اخلاق، لیکن اس سے پہلے کہ میں اخلاق پر بات کروں، ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت توجہ رہے۔ ہم جس عالم میں اس وقت زندہ ہیں، اس دنیا میں جب نظر کرتے ہیں تو ہمیں بے تحاشا اشیاء نظر آتی ہیں، تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، تمام کے تمام۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس اس وقت 9th اور میٹرک کے ہیں اور سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے۔ اب اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو اگر ہم ان موجودات کی طرف نظر کریں اور پھر اپنے وجود کی طرف نظر کریں تو بہت سارے مٹیریلز ایسے ہیں کہ جو کہ ہمیں خارج میں یعنی کہ اس دنیا میں نظر آتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور بالکل اسی طریقے سے بہت سارے مٹیریل ایسے ہیں، یعنی کہ جو مٹیریل ہم جہاں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پیریوڈک ٹیبل کے اندر بھی یقیناً کیٹیگوریکلی ہم نے ان کو پلیس کیا ہوا ہے۔ آئرن کا یہ نمبر ہے تو جناب کیلشیم یہ ہے تو فلانا یہ ایلیمنٹ یہ ہے، وہ ایلیمنٹ یہ ہے، اور وہ تقریباً جتنے ایلیمنٹ 100 کے قریب جتنے اس میں موجود ہیں وہ ہمیں وہاں نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جتنے ایلیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو میں ہمیں ان کائنات کی اشیاء میں بھی نظر آ رہے ہیں، تقریباً 60% ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جو کہ خود ہماری باڈی میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمیں آئرن نظر آتا ہے باہر تو یہی آئرن ہمارے جسم میں بھی ہے، اگر ہمیں کوئی اور کیمیکل نظر آتا ہے باہر تو یہی کیمیکل ہمارے جسم میں بھی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس عالم میں، جس دنیا میں ہم موجود ہیں، ہمیں اپنے موجود کے اندر وہ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی ایلیمنٹس جو ہیں جو ہمیں اپنی باڈی میں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں نہ صرف دیگر اشیاء میں نظر آ رہے ہیں، جانوروں میں بھی نظر آ رہے ہیں، ان میں بھی ہمیں وہی کم و بیش ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب سوال اگر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم انہی ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہیں اور ہمارا اصل بھی یہی ایلیمنٹس ہیں تو پھر ہم اشرف کیوں ہوئے؟ ان تمام موجودات میں ہمارا کردار اتنا بلند کیوں ہو گیا؟
جس کو آپ کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، تو پھر وہ اشرفیت کس وجہ سے ہے؟ مخلوقات میں برتری کس وجہ سے؟ کوئی تو وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم برتر ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ آئیے ذرا توجہ کرتے ہیں۔ یقیناً انسان کے اندر ایک ایسی شے موجود ہے کہ جو کہ کسی اور موجود میں موجود نہیں، جانوروں میں وہ شے نہیں۔ اگر انسان میں مثلا بھوک موجود ہے تو یہی بھوک جانور میں بھی موجود ہے، اگر انسان میں خواہش موجود ہے تو یہی جانور میں بھی موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے ساری صفات کے اوپر ایک ایک کر کے انگلی رکھنا شروع کر دی تو یہ تو ساری کی ساری صفات جانوروں میں بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ آنکھیں آپ کے پاس بھی ہیں، آنکھیں جانور کے پاس بھی، کان آپ کے پاس بھی ہیں، کان جانور کے پاس بھی، لیکن اس کے باوجود اشرف ہمیں۔ یہ کس طریقے سے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ جی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جانور کو خواہش ہوتی ہے، مثلا بھوک لگتی ہے، وہ کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اس کو جو ملتا ہے، جہاں سے ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، کھا جاتا ہے، نہیں دیکھتا کہ کیا میرے لیے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا میرے لیے یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں اس مادیت سے ہٹ کر کوئی شے ہے کہ جو اس کے اشرفیت میں اضافہ کرتی ہے اور جو اس کو انسان بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو جن چیزوں سے مل کر ہم بنے ہیں وہی ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے اور ہماری باڈی میں بھی نظر آئے، لیکن ہم اصلاً ان چیزوں کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ آئرن کے لیے میں دنیا میں نہیں آیا، آئرن دنیا میں میرے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے میں پانی کے لیے نہیں آیا، پانی دنیا میں میرے لیے آیا ہے۔ میں دانے اور پانی کے لیے نہیں آیا، میں کھانے کے لیے نہیں آیا، کھانا میرے لیے آیا ہے۔ بس اگر یہ موجودات میرے لیے آئی ہیں، میں ان کے لیے نہیں آیا، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں کس کے لیے آیا ہوں؟ تو قرآن کریم میں اعلان ہوتا ہے کہ انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں۔ تمام موجودات میرے لیے اور میں خدا کے لیے، یعنی میرا ہر کام خدا کے لیے، میرا ہر ایکشن خدا کے لیے ہونا چاہیے، جس کو ہم لقاء اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تصور آپ کو اور پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ جس شے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں، جو مجھے انسان بناتی ہے، جو مجھے جانور اور انسان میں فرق کر دیتی ہے، وہ شے کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وہ صفات عالیہ ہیں کہ جو جانور میں نہیں ہیں، اور وہ صفات وہ انسانی صفات ہیں جس پر انسان کا اتمام بھی ہے اور اکمال بھی۔ اتمام اور اکمال یعنی انسان تمام بھی ان صفات پر ہوتا ہے اور اس کا کمال بھی ان سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں تو آئیے ایک مثال دے کر بات کو آسان کر دوں۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ یہ بتلائیے، اگر کوئی کارپینٹر لکڑیوں کے گٹھل کے درمیان بیٹھا ہو تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ کرسی کے برابر میں بیٹھا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ لکڑیوں کے برابر میں ہے، کرسی کے برابر میں نہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ اس نے ان لکڑیوں کو ایک ترتیب سے جوڑنا شروع کیا، آپ کو نظر آیا کہ کچھ بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے معلوم نہیں، آہستہ آہستہ اس کی شکل کچھ کرسی کی طرح نظر آنے لگی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ کرسی بنانے جا رہا ہے۔ اب میں نے پوچھا کیا یہ کرسی بن گئی؟ جواب جی نہیں، ابھی کرسی بن رہی ہے۔ آہستہ آہستہ تمام ٹھوکا پیٹی کے بعد جب وہ کرسی بن گئی تو آپ نے کہا ہاں اب یہ کرسی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ تو میرا سوال کہ ایسا کیا ہوا ہے اس وقت کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ کرسی تیار ہو گئی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی بنی نہیں ہے، بن رہی ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ خصوصیات کہ جو کرسی کو کرسی کہلانے کے لیے ضروری ہیں، جب تک وہ
اس موجود میں جمع نہیں ہو جاتی، یہ کرسی تمام نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ بس تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی، اور وہ یہ کہ جب تک وہ صفات کہ جو کسی ذات کو اس نام سے پہچانوانے کے لیے ضروری ہیں، جب تک جمع نہ ہو جائیں وہ ذات مکمل نہیں ہے۔ تو بس اسی طریقے سے اب مجھے کہنے دیجئے کہ انسان بھی ان صفات کی وجہ سے انسان ہے جو جانوروں میں نہیں ہے۔ تو جب تک وہ کمال کی صفات کسی وجود میں مکمل نہ ہو جائیں، انسان انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی تمامیت کی منزل اس وقت آتی ہے کہ جب اس میں وہ تمام صفات موجود ہوں جو انسان کو انسان کہلانے کے لیے ضروری۔ اللہ اکبر! یہاں انسان ابھی تمام ہوا ہے، تمام صفات کے بعد انسان کی تمامیت کی منزل آئی ہے، ابھی کمال۔ ہیلو سر، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی ویڈیو پرابلم ہو رہی ہے میرے خیال سے، تبھی جو ہے آواز کلیئر نہیں ہو رہی۔ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ جی تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ شاید ایشو ہوا ہے سر کے ساتھ، تھوڑی دیر ویٹ کریں۔ اوکے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر رمضان المبارک نہ ہوتا تو پورا شعر پڑھتا۔ شاعر نے کہا آدمی کو بھی میسر نہیں، آدمی کو بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں چلتے پھرتے شکلاً انسان نظر آتے ہیں، لیکن اصلاً ان میں جو جانوروں کی صفات ہیں وہی بھری ہوئی ہیں، کوئی انسانی صفت نہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِذٍ وَحُوشٌ حُشِرَتْ، کہ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ کون وحشی جانور ہوں گے جو اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا؟ اللہ اکبر! جانوروں کا تو حساب و کتاب نہیں ہوتا، یہ وہ جانور ہیں کہ جو دفناتے وقت تو انسان تھے لیکن جب اٹھے ہیں تو ان کے اعمال نے انہیں جانور میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر! بہت خطرناک منزل ہے۔ بس اب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ مجھے بتائیے کہ اب اگر وہ صفات جو اتنی اہم ہیں کہ جو کہ انسان کو انسان کہلاتی ہیں، تو کیا پروردگار عالم نے ان صفات کے لیے ہمارے لیے اس عالم میں کوئی بندوبست نہ فرمایا ہوگا؟ اگر آئرن میری باڈی میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر میرے موجود کی انحصار ہے وہ اشیاء اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہ صفات کہ جن صفات پر میرا انسان ہونا ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ فقط انسان ہونا ڈیپینڈ کر رہا ہے بلکہ میرا کمال اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، کیا ان صفات کے حامل افراد کو پروردگار عالم نے میرے لیے بطور نمونہ قرار نہیں دیا ہوگا؟ یقیناً پروردگار عالم نے ان صفات کے مجموعے کو ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا میں مجسم بھیجا ہے۔ پہلے درجے میں ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث برسالت فرمایا۔ دوسرے درجے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو آپ کے اور میرے لیے یقیناً اس انداز سے نمونہ عمل قرار دیا
اور بھیجا. بس یہاں تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو آئیے اب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی طرف سبقت کرتے ہیں. یہ جو لفظ اخلاق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم لغت کا سہارا لیتے ہیں. دیکھیے عزیزو، ایک لفظ ہے خلق، خواہ کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے، اور ایک لفظ ہے خلق، یعنی اب خواہ کے اوپر دمہ ہے. اردو میں کہیں تو خے کے اوپر زبر اور خے کے اوپر پیش. خلق اور خلق. خلق کہتے ہیں جو ظاہری صفات ہوتی ہیں، مثلا رنگ کیسا ہے کسی شخص کا، بالوں کا رنگ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، اس کا دہانہ کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، یعنی خد و خال کی بات ہو رہی ہے. اس کی جمع محاسن کہتے ہیں، یعنی خلق کی جمع کے عنوان سے. دوسرا لفظ ہے خلق. خلق کا معنی ہوتا ہے باطنی صفات، یعنی وہ صفات کہ جو کہ کسی ذات کا حصہ ہو، جن پر اس ذات کا کمال کا انحصار ہو، وہ خلق کہلاتا ہے. اور اس کی جمع ہے اخلاق، یعنی وہ صفات کہ جن پر انسان کا نہ صرف یہ کہ اتمام بلکہ اکمال بھی منحصر ہے. اس عنوان سے اخلاق کا شمار ایسے مسائل میں ہوتا ہے جس کی اہمیت تمام معاشروں میں پائی جاتی ہے. اخلاقی مسائل انبیاء الہی کے اہم مقاصد میں شمار ہوتے تھے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اخلاق رسول خدا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا مکمل نمونہ تھے. آپ کی ذات اقدس میں بہت ساری وہ صفات اپنے کمال پر نظر آتی ہیں کہ جن کی طرف اگر ہم سبقت کریں، ہم دقت کریں اور اپنی ان صفات کو، اگرچہ وہ صفات میرے اندر بھی ہیں لیکن وہ اس قدر کم ہو گئی ہیں کہ جس کو آپ ٹینڈس ٹو زیرو کہتے ہو، زیرو تو نہیں ہوئی ہیں لیکن ممکن ہے کہ کسی ذات میں بہت کم ہو گئی ہیں. بس ان صفات کو ان ائمہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کی صفات کے ساتھ متمسک کرنا ہے. جیسے ہی یہ ان صفات سے متمسک ہوں گی تو جیسے وہ نورانی ہیں، کچھ نہ کچھ نورانیت تو ان میں بھی آ جائے گی. تو آئیے وہ کون سی صفات ہیں کہ جن پر اگر ہم آج اس وقت نظر کریں تو یہ ہمارے اخلاقی مسائل کا حل قرار پائیں گی. ان میں سے سب سے پہلی صفت جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ وہی جود و سخاوت ہے. سخاوت یعنی انسانی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت، ائمہ معصومین کی ایک ممتاز صفت میں سے شمار ہوتی ہے. آپ کی سخاوت آپ کی برجستہ صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسا کہ آپ کو کریم اہل بیت علیہم السلام کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی فقیر آپ کے در سے نا امید ہو کر واپس کیوں نہیں لوٹتا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں خود خدا کی بارگاہ کا فقیر ہوں اور اس کے الطاف کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خود فقیر ہوتے ہوئے کسی فقیر کو مایوس کر دوں. اہل سنت کے ایک بہت ہی معروف عالم دین مفسر علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، جو کہ صاحب تفسیر در منصور ہیں، امام حسن کی سخاوت و بخشش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن بن علی بہت سے اخلاقی اور انسانی فضائل کے مالک تھے. وہ بردبار، حلیم، سخاوت مند، متین تھے اور ہر ایک کی زبان پر آپ کا نام تھا. اللہ اکبر.
خدا ہمیں اس صفت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسری صفت جو کہ فی زمانہ بہت ضروری ہے اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک مومن کی ضرورت پورا کرنا ہر مسلمان اور مومن کا فریضہ ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں میں امام حسن مجتبی کے ہمراہ مسجد الحرام میں تھا، امام حالت اعتکاف میں طواف میں مصروف تھے۔ ایک ضرورت مند نے عرض کیا اے فرزند رسول، میں فلاں شخص کا مقروض ہوں اور اس کا قرض ادا نہیں کر پا رہا، اگر ممکن ہو تو میری مدد فرمائیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی میری جیب خالی ہے۔ ضرورت مند سے کہا اے فرزند رسول، ضرورت مند نے پھر جب یہ بات سنی تو ضرورت مند نے پلٹ کر امام سے کہا کہ اے فرزند رسول، اس سے مجھے مہلت لے دیجئے، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کا قرض ادا نہ کروں تو وہ مجھے قید کر دے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف چھوڑ دیا اور اس شخص کی مدد کے لیے تشریف لے گئے۔ میمون بن مہران نے یہاں پر لکھا کہ میں نے امام سے عرض کیا اے فرزند رسول خدا، آپ کہیں بھول تو نہیں گئے کہ آپ اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں تشریف لائے تھے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرے خدا کے نزدیک وہ شخص اس شخص کی مانند ہے جس نے 9000 سال روزے رکھے ہوں اور راتیں عبادت میں بسر کی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کا یہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے اہم سبق ہے، کیونکہ وہ یہ جان لیں کہ کون سا عمل مہم اور کون سا عمل اہم ہے۔ ایک عمل ہوتا ہے جو اہم ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے جو اس وقت اس اہم عمل سے بھی اہم ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دو اہم کام ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس میں زیادہ اہم کام کون سا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام انجام دیا۔ نیک اور بد کی تشخیص بہت سے لوگ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، لیکن مہم یہ ہے کہ انسان اچھے اور اس سے اچھے میں غلطی کا شکار نہ ہو اور اچھے کو اس سے اچھے سے تشخیص دے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ تیسری صفت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ پرہیزگاری ہے۔ ذات اقدس الہی سے خاص لگاؤ رکھتے تھے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے اثرات وضو فرماتے ہوئے صاف نظر آتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو چہرہ اقدس پر اس ذات الہی کا لگاؤ برجستہ نظر آنے لگتا تھا، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، لرزنے لگتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ کی حالت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے؟ فرماتے تھے جو شخص بارگاہ الہی میں حاضری دیتا ہے اس کے لیے یہی زیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں ایک روایت ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، بیان کرتا چلوں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے جد سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ فضیلت ہے جس وقت آپ موت اور قیامت کو یاد کرتے ہوئے روتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہاں مومن نے کرام کو توجہ دینی ہے کہ وہ مومنین کہ جو کہ جنت میں، جو کہ جیب میں جنت کا ٹکٹ لے کر گھوم رہے ہیں اور اس قدر مطمئن ہیں
کہ جنت انتظار کر رہی ہے. ان کے امام جنت اور دوزخ کو یاد کر کے اس قدر آپ پر دوزخ کو یاد کر کر ہیبت طاری ہوتی تھی اور خدا سے خشیت، ڈرنے اور خوف کا یہ عالم ہوتا تھا کہ قیامت کو یاد کرتے کرتے روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو یہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف نظر کرنی ہو. چوتھی صفت صبر و پائیداری. صبر اور پائیداری ایک اہم اخلاقی فضیلت شمار ہوتی ہے. صبر ان مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اور روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا کی خانہ نشینی، والدہ ماجدہ کی شہادت اور مخصوصاً اپنے بابا کی شہادت کے بعد بعض اصحاب کی خیانت کاری اور بے وفائی کا مشاہدہ کیا، لیکن تمام مشکلات میں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ہمیشہ آپ کی زبان پر شکر خدا تھا. پانچویں اور انتہائی اہم صفت عفو درگزر کرنا ہے. دین اسلام میں عفو درگزر کرنے کا بہت زیادہ بیان بھی ہے اور بہت زیادہ اہمیت اجاگر ہوئی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اس انداز سے آیت اعلان کرتی ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. سورہ شورى کی آیت نمبر 40. جو درگزر کر دیے اور صالح عمل انجام دے اس کی جزا خدا پر ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 40 ہجری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں اور یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 ہے جس میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ جو درگزر کر دے اور صالح عمل انجام دے اس کی جزا خدا پر ہے. امام علیہ السلام نے جتنا درگزر کیا خدا کی قسم سمجھنا بہت مشکل ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات میں سے خصوصیت یہی عفو درگزر ہے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کے خادم نے کوئی ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں وہ سزا کا مستحق بن گیا. امام نے اسے سزا دینے کا حکم دیا. خادم نے عرض کیا اے میرے مولا وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے امام کو اس صفت سے یاد کیا جو امام کی غالب صفت ہے. چھٹی صفت صفت تواضع ہے. یعنی تواضع یہ صفت بھی انسانی کمالات میں سے ہے اور یہ صفت انسان کی روح کی بلندی کی دلیل ہے. یعنی جب کوئی انسان اپنے روحانی مدارج کو طے کرتا ہے اور درجہ بدرجہ بلند سے بلند سے بلند ہوتا رہتا ہے تو یہ تواضع کی صفت بڑھتی رہتی ہے. اگر میں کہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کتنی روحانی بلندی پہ جا چکا ہے وہ اپنے اندر اس صفت تواضع کو دیکھ لے کہ کتنی تواضع اس شخص میں آ گئی ہے، یقیناً وہ اس بلندی پر پہنچ جائے گا. تواضع کے پھر بہت سے مراحل ہیں. ان میں سے ایک عام سا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قدر و منزلت جان لے. اللہ اکبر. یعنی کہ سیلف اسسمنٹ. جب خود ہم اپنے آپ کو اسس کرنے لگیں اور ہمیں اپنی سخاوت کا وہ مرتبہ نظر آنے لگے اور تواضع کا وہ درجہ نظر آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ہمارے درجات جو ہیں وہ بلندی کی طرف گامزن ہونا شروع ہوئے ہیں. ابھی ہوئے نہیں کیونکہ پہلا درجہ ہے. امام حسن مجتبیٰ لوگوں کے درمیان بہت متواضع تھے اور ایک مرتبہ کسی محفل میں آپ کو یوں سمجھیں کہ کسی محفل میں آپ جانا چاہتے تھے. اچانک ایک فقیر محفل میں داخل ہو گیا. آپ اس محفل کو ترک کرنا چاہتے تھے اور لیکن وہاں پہ ایک فقیر داخل ہو گیا تو آپ اس کے احترام میں دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں محفل کو ترک کرنا چاہتا تھا لیکن تمہارے احترام میں بیٹھ گیا ہوں، کیا مجھے اجازت دو گے؟
فقیر نے کہا جی اے فرزند رسول خدا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اچھا اب یہ بھی میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ میں نے جیسے ہی تواضع کہا تو ہمارے ذہن میں ایسے ہی آیا کہ جیسے میں کسی کھانا یا پانی کسی کو پیش کروں تو تواضع ہوئی۔ تواضع کا مطلب فقط کھانا نہیں ہوتا، تواضع کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمدہ شے پیش کر دینا۔ تو اس محفل میں ایک فقیر آیا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فقیر کو سب سے عمدہ شے کیا پیش کی؟ آپ نے اس کو احترام دیا اور کہا دیکھو میں جانا چاہتا تھا، تمہارے احترام میں بیٹھ گیا ہوں، کیا اجازت دیتے ہو؟ اس فقیر کے دل میں آپ کی قدر و منزلت کتنی بڑھ گئی ہوگی، اور خود اس کی اپنی قوت اعتمادی میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا کہ امام معصوم اس سے اجازت لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! اگر معاشرے میں اس انداز کی تواضع عام ہو جائے تو یقیناً یہ معاشرہ جنت بن جائے۔ آخری صفت جو میں اس درس میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا وہ صفت حلم ہے، اگرچہ یہ بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگ عالم ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے لیکن حلم نہیں ہوتا۔ مثلا سامنے والا فساد کرانا چاہتا ہے، مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایسا باریک سوال رکھ دیتا ہے، اور یہاں پر میں بھی بہت بڑا چیمپئن ہو کے میں جواب پہ جواب دینا شروع کر دوں اور یہ نہ سوچوں کہ یہ سامنے والا جو پوچھ رہا ہے کیا واقعتاً اسے نہیں معلوم جو پوچھ رہا ہے؟ یقیناً اس کا پوچھنا اسی لیے ہے کہ میں جواب میں وہ بات کہوں اور پھر اس کے بعد فساد برپا ہو۔ تو میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہاں فقط علم کا مظاہرہ کرنا کافی نہیں ہے، حلم کا مظاہرہ کرنا کافی ہے، اور ایسا مختصراً اور مکمل اور جامع جواب دے کر بات کو ختم کر دوں کہ جواب بھی دے دوں اور کسی مفسدہ کرنے کے لیے جو شخص بیٹھا ہو اسے اس مفسدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ احسن طریقے سے بات کروں اور انتہائی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کروں۔ امام حسن علیہ السلام میں یہ صفت بہت کمال پر نظر آتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جو کہ اس صفت کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے اندر جو یہ صفت موجود تھی، میں فقط ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ غریب شام کے کہنے پر ایک شامی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور نازیبا کلمات استعمال کرنے لگا۔ اگرچہ میں نے یہاں پر جو لفظ غریب شام استعمال کیا ہے، یہاں غریب سے وہ مراد ہے کہ یقیناً جو کہ امیر کے مقابلے پر ہے۔ اگرچہ امیر حکم دینے والے کو کہتے ہیں، تو وہ جو باغی شام تھا، اب یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، باغی شام نے ایک بندے کو باقاعدہ